اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھے کہ فتنوں کے دور میں انسان کیا اعمال کرے، تو پہلے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی رب العزت کی طرف سے دی گئی آزمائش ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے تو پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ سنبھلنے سے پہلے ہی معاملے پورے بدل جاتے ہیں۔ 2003 میں ایک ملک تھا، وہ ملک 2003 کی ایک رات سویا تو آزاد ملک تھا، دوسری صبح اٹھا تو وہ غلام ملک ہو گیا تھا۔ اس ملک کا نام عراق تھا۔ 2011 میں بھی 2 ملک تھے جو آزاد تھے شام کے، وہ فتنے اور فساد اور غلامی میں تبدیل ہو گئے، سیریا اور لیبنان۔ مسلمانوں کی ایک شاہ نشان سلطنت ہوا کرتی تھی، یاد رکھیے، اس کا نام تھا سلطنت خوارزم۔ سلطنت خوارزم کا حال یہ تھا کہ ان کی حدودیں جا کے لگتی تھی منگول سلطنت سے، جس کے اندر چنگیز خان نے منگولیا اور چین وغیرہ ساری چیزوں پہ اس نے اپنا حکومت جما لی۔ اس کا ذہن ادھر پھرا اور کہا کہ اب ان سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے 18 لاکھ لوگوں کو 1.5 سال کی مدت میں قتل کیا۔ آبادی 2 ملین سے مطلب 20 لاکھ سے گھٹ کر جو 2 لاکھ ہو گئی اس پوری سلطنت۔ اندلس کے اندر 900 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور 900 سال کی حکومت کے بعد وہاں اسپینش حکومت جو نہیں بنتی ہے، مسلمانوں سے دشمنی رکھتی ہے، اور دشمنی جی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ 1 سال کے اندر سارے لوگ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تاریخ نے حالت بھی دیکھی، جو لوگ بغاوت کیے مارے گئے، جو لوگ ایمان پہ رہے مارے گئے، باقی لوگوں کو سب کو افریقہ کی طرف دھکا دے دیا گیا۔ جو لوگ جانے بچا کر جا سکے وہ چلے گئے۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ، اللہ رب العزت سے ہمیشہ فتنوں کے معاملے میں پناہ طلب کرنا چاہیے، ہمیشہ۔ دوسری چیز جو کام کرنا ہے ہم کو یاد رکھیے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا ہے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے یاد رکھیے، فتنوں کے دور میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا۔ چوتھا کام جو ہم کو کام کرنا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے، علم کا حاصل کرنا، دینی علم کا حاصل کرنا یاد رکھیے۔ پانچویں چیز جو ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا، اور تفرق بازی، گروپیزم سے بچ کر رہنا۔ ایسے فتنوں کے دور میں خصوصی طور سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ 7 پوائنٹ یاد رکھیے فتنوں کے دور میں کرنے کی جو ضرورت ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ 8ویں چیز جو اعمال کرنے کی ضرورت ہے ان حالات میں وہ ہے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا۔ 9واں کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فارغ وقت کو صحیح کاموں میں، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ 10واں اور آخری کام وہ یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرنا اور صبر سے کام لینا۔